وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ المائدہ آیت نمبر 107۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين۔ کل کے درس کے اندر ایک آیت مبارکہ کے شان نزول میں ایک واقعہ ذکر کیا تھا، وہ واقعہ اپنے ذہن میں مستحضر کر لیں کہ حضرت بدیل جو اپنے دو عیسائی ساتھیوں کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے اور وہاں ان کی وفات ہو گئی، تو وفات سے پہلے انہوں نے ان دونوں کو، عیسائی ساتھیوں کو، اپنا وصی بنایا تھا کہ میرا مال تجارت وہ میرے ورثاء کو پہنچا دینا۔ تو انہوں نے پہنچا دیا، لیکن ایک پیالہ اس میں سے غائب تھا، جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کہاں ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ پیالہ تو ان لوگوں نے مکہ مکرمہ میں ایک سنار کو بیچا ہے۔ تو جب مسئلے کی نوعیت یہ تھی کہ یہ دونوں وصی تھے عیسائی، تو ان لوگوں نے کہا کہ جی یہ مال وراثت ہے، تو ورثاء نے دعویٰ کیا تھا کہ ایک پیالہ غائب ہے، تو ورثاء مدعی تھے پیالے کے، اور ضابطہ کیا بتایا تھا؟ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ گواہ لائے گا مدعی اور مدعا علیہ کے ذمے ہے قسم۔ تو اس صورت میں مدعی تھے میت کے ورثاء، انہوں نے دعویٰ کیا کہ جی ایک پیالہ غائب ہے، گواہ آئے ان مدعیوں کے ذمے، تو ان کے پاس تو گواہ نہیں تھے، ان کے پاس تو بس وہ فہرست تھی جس کے اندر مال کی تفصیلات لکھی تھی۔ تو گواہ نہ ہونے کی وجہ سے قسم آئی ان عیسائیوں پر، مدعا علیہم پر، تو ان دونوں نے قسم کھا لی کہ ہمیں اس پیالے کے بارے میں کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ لیکن معاملہ جب یہ ہوا کہ جب پتہ چل گیا کہ ان لوگوں نے مکہ میں وہ پیالہ بیچا ہے، تو اب معاملہ بالکل برعکس ہو گیا۔ وہ جب پیالے کا بیچنا پتہ چل گیا کہ ان لوگوں نے بیچا ہے، تو پیالہ ہو گیا ثابت۔ اب پیالہ جب ثابت ہو گیا تو عیسائیوں سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو خریدا تھا۔ اب مدعی وہ ہو گئے، جب وہ مدعی ہوئے تو ان کے ذمے گواہ تھے کہ جی گواہ لاؤ تم نے خریدا ہے، تو ان کے پاس تو گواہ نہیں تھے، تو قسم آئی کن کے ذمے؟ ورثاء کے ذمے۔ تو ورثاء نے قسم کھا کر کہا کہ نہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ پیالہ ہمارا ہی ہے اور انہوں نے چرایا ہے اس میں سے۔ تو ان کی قسم پر فیصلہ ہو گیا، اور وہ جو پہلے ان لوگوں نے قسم کھائی تھی وہ قسمیں لوٹا دی گئیں۔ تو دیکھیں کہ یہ مسئلہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا، اس کو اچھے سے سمجھ لینا چاہیے کہ کیس ایک مرتبہ دائر ہوتا ہے، اور کیس کی نوعیت جو بھی سامنے آتی ہے اس کے مطابق گواہیاں اور قسم وغیرہ کے ذریعے سے فیصلہ ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں کیس کی نوعیت بدل جاتی، جیسے کہ اس مسئلے میں بدلی ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ پہلے جو فیصلہ ہو گیا وہ کوئی وحی نہیں تھی، وہ تو ایک شواہد پر اور قرائن پر اور ظاہری چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ ہوا ہے۔ وہ فیصلہ بدل بھی سکتا ہے، اگر صورتحال بدل گئی تو کیس ختم نہیں ہوگا۔ اگر اس کے خلاف چیزیں ظاہر ہو جائیں گی تو دوبارہ سے وہ کیس کھل جائے گا اور پھر سے نوعیت کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یہ جو ساری بات بیان ہوئی ہے ان آیات میں جو آج ہم نے پڑھی ہے، ان میں اسی مسئلے کو بیان کیا گیا ہے اسی تفصیل کے ساتھ۔ اب آپ ترجمہ دیکھیں۔ فَإِنْ عُثِرَ، پھر اگر خبر لگ گئی یعنی پتہ چل گیا، عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، کہ یہ ان دونوں نے گناہ کمایا ہے، یہ دونوں گناہ کے مستحق ہوئے ہیں، یعنی پہلے جن دو نے قسم کھائی تھی ان دونوں نے جھوٹی قسم کھائی تھی، اور وہ دونوں کون تھے؟ عیسائی۔ تو انہوں نے جھوٹی قسم کھائی تھی۔ اب مسئلہ تو وہی تھا، شان نزول تو وہی ہے، لیکن
یہ جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے، حکم بیان ہو رہا ہے، یہ تو عمومی بیان ہو رہا ہے سب کے لیے، لیکن چونکہ وہاں شان نزول کے اندر وہ دو تھے قسم کھانے والے، تو ان کے مقابلے میں ورثاء بھی دو ہی تھے، ان لوگوں نے قسم کھائی تھی، تو اس لیے قرآن تثنیہ کے صیغے استعمال کر رہا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دو دو ہی ہوں گے، بلکہ جتنے بھی وہ مدعی ہوں گے، جتنے بھی مدعا علیہم ہوں گے، تو وہ سب ہی قسمیں کھائیں گے اور معاملے کو واضح کریں گے۔ تو بہرحال قرآن نے کہا ہے کہ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، پھر اگر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ دونوں عیسائی گناہ کے مستحق ہوئے، یعنی انہوں نے جھوٹی قسمیں کھائی تھی، فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا، تو دوسرے دو کھڑے ہو جائیں ان کی جگہ۔ اب دوسرے دو کون تھے؟ وہ ورثاء تھے۔ اب قسم آ جائے گی ان کے اوپر، اب یہ دونوں کھڑے ہو جائیں ان کی جگہ پر، من الذین استحق علیہم اولیان، جن کے خلاف یہ پہلے دو گناہ کے مستحق ہوئے۔ تو وہ دو عیسائی قسم کھا کر کن کے خلاف گناہ کے مستحق ہوئے ہیں؟ ورثاء کے خلاف گناہ کے مستحق ہوئے ہیں، لہذا مسئلے کی نوعیت بدل گئی۔ اب یہ جو ورثاء ہوں گے یہ قسم کھائیں گے، فیقسمان باللہ، یہ اللہ کی قسم کھائیں گے، لشہادتنا احق من شہادتہما، کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ حق کے قریب ہے اور ماننے کے لائق ہے، وما تدینا، اور ہم نے کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا، انا اذا لمن الظالمین، تب تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ ذالک ادنی، اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ مسئلے کی نوعیت کیسے بدلے گی؟ فیصلہ کیسے بدلے گا؟ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ذالک ادنی ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا، یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ یہ پہلے جو دو گواہ تھے، یہ پہلے جو دو قسمیں کھانے والے تھے، یہ قسموں کو ان کی جہت پر لائیں گے، یعنی کہ سچی قسم کھائیں گے، یہ سچی گواہی دیں گے، کیونکہ جب یہ پتہ ہوگا کہ اگر کل کو بات واضح ہو گئی تو ہماری دی ہوئی گواہی کو رد بھی کر دیا جائے گا اور پھر فیصلہ بدل جائے گا۔ اگر کل کو ہمارے خلاف اگر ثبوت مل جاتے ہیں تو پھر مسئلہ بدل جائے گا، پھر کیس دوبارہ سے کھلے گا اور دوبارہ سے ہمارے خلاف فیصلہ ہوگا۔ جب یہ سب کو پتہ ہوگا تو پھر وہ پہلی مرتبہ ہی گواہی دیتے ہوئے، پہلی مرتبہ ہی قسم کھاتے ہوئے احتیاط کریں گے، یہ قرآن کہہ رہے ہیں۔ او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یا وہ ڈریں گے اس بات سے کہ قسموں کے بعد بھی ان کی قسمیں لوٹا دی جائیں گی، رد کر دی جائیں گی، اس لیے وہ اس چیز کا اہتمام اور خیال کریں گے کہ ہم سچی قسم کھائیں اور درست گواہی دیں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واسمعوا، اور کان لگا کر سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ قرآن بھی ظاہری بات ہے، جو ماننا چاہے، جو دل کے کانوں سے سنے، جو انابت لائے، جو دل کے اندر یہ نیت رکھے کہ میں نے اپنے کو بدلنا ہے، اپنے معاملات کو بدلنا ہے، میں نے قرآن کے احکام اور اس کے فیصلوں کو ماننا ہے، میں نے اللہ کی بات کو ماننا ہے، جو یہ نیت لے کر آئے گا قرآن بھی اسی کی رہنمائی کرے گا۔ جو ایسی نیت نہیں لائے گا تو پھر قرآن بھی ایسے فاسقوں کی رہنمائی نہیں کرتا ہے۔